جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ i95 ٹیلی ویژن واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ایکسرسائز ہوئی تھی، نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا ایک فورم تھا۔ اس میں خاصے ڈسٹنگوش مہمان جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، جن میں سے جنرل اسد درانی صاحب موجود تھے، اور ایک سوال ان سے ہوا تھا، لیکن ایک وقت کی پابندی کی وجہ سے ایک تشنگی سی رہ گئی، اور جنرل اسد درانی صاحب سے ایک سوال ہوا تھا، اور وہ میں آج دہراؤں گا تاکہ وقت زیادہ ہو اور ہمارے سامعین اور دیکھنے والے جو ہیں وہ سن سکیں کہ کیا 75 سال میں پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، نمبر ون، کیا ہم کھڑا رہ سکیں گے ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن؟ اور اگر کھڑے رہ سکیں گے تو وے فارورڈ کیا ہوگا؟ جنرل اسد درانی کا تعارف جو ہے وہ میں بالکل دنیا جانتی ہے، لیکن جو ہمیں فیڈ بیک آئی ہے جنرل صاحب کے حوالے سے وہ بڑی مختلف اور چونکا دینے والی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک بڑا لمبا سفر ہے جنرل صاحب کا، اور اس سفر میں وقت اور واقعات نے جنرل صاحب کو ایوالو کیا ہے۔ اور تیسرا، ایک بڑا اچھا جو ہے ان کے لیے ایک جملہ استعمال کیا گیا، لیکن وہ جملہ کسی اور سینس میں نہ لیجیے گا، کہ اس رینک اینڈ فائل میں مجھے لگتا ہے کہ جنرل ایک مرد حر کے طور پہ ابھر رہے ہیں، تو مرد حر کو کسی اور جگہ نہ لے کے جائیے گا۔ جنرل صاحب، سوال میں نے کر دیا، پہلے سوال کا جواب دیجیے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ بعض دفعہ علم تو نہیں ہوتا کہ جو جس ڈگر پر لوگ پڑے ہوئے ہیں یا خود پڑ گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ایک چوائس ہوتی ہے، آپ نے کسی موقع پر لینی ہوتی ہے۔ تو کسی زمانے میں سروس میں ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنا ہی لمبا سروس ہوگی، زندگی پتہ نہیں کتنی، لیکن لگتا تو یہ ہے کہ کچھ تو کچھ سال چلے گی۔ تو کب تک آدمی جو ہے وہ اپنے لفظ دباتا رہے گا؟ بول دے جو بھی بولنا ہے، جو سمجھ آتی ہے، کوئی بغیر اس یقین کے کہ جی بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلامیہ نے بڑا کرم کیا کہ جو باقی سب کنٹروورسیز کے باوجود کسی موقع پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی آدمی جو ہے یہ کوئی داؤ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا کرم ہے اعلامیہ کا، اور وہ چونکہ انہوں نے کر دیا تو پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسی جوش میں پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو ابھی اس سٹیج کے اوپر مجھے ضرورت کیا ہے کچھ اور کرنے کی، یہ تو راستہ تو ٹھیک ہے بالکل۔ وہ جو کنٹروورسی آتی رہیں وہ تو میرا خیال ہے بہت، ان میں سے بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوا نا کہ آدمی کی اپنی غلطی بھی تھی، اور اگر اس غلطی کو آپ کہیں پر مان جائیں، یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ کورٹ کی، یہ نصر خان صاحب کے کیس کی، جنرل بیگ وغیرہ کی، اس میں ایک چیز تو ضرور یقیناً تھی کہ جب بھی گئے، جب بات کی، سب نے کہا کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہے کیا، رسوائی کی ہے یا اس کی کوئی مل سکتی ہے کوئی؟ لیکن وہ ایک اور جگہ چلی جاتی ہے کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو کس طریقے سے لیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو ایسے چیف جسٹس جو تھے، جو کہ بعد میں ان کی شہرت وکلاء کے اندر اور یہ جوڈیشری کے اندر بہت خراب ہوئی، ان کو کسی کو کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں، کسی کو کہا گیا کہ یہ تو انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ انہی کے زمانے میں یہ زیادہ کیس چلے، کیونکہ جن لوگوں کو اصل میں پتہ تھا، جیسے مرحوم جسٹس سعید الزمان صدیقی اور اس طرح کے جن کے یہاں پہلے پیش ہوا تھا، ان کو تو کچھ کافی تھا، تو وہ تو چاہتے تھے کہ یہ نہ چلے آگے، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا کہ میں تو دینا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جنرل بابر صاحب نے روک دیا کہ اور ایویڈنس ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہسٹری کا ہو گیا کہ کیوں چلتا رہا۔ آخر میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان سب چیزوں کا فائدہ مجھے ہوا۔ ایک تو یہ جو لوگوں نے ریپوٹیشن کی بتا دی وہ دی، اور دوسرا جب اس وجہ سے، جب یہ آپ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا تھا، جب کام شروع ہوا میری اسپائی کرونیکلز کے بارے میں، اور جب سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اسپائی کرونیکلز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی کوئی پیچھے جاتا ہے، دونوں واقعات کے بارے میں، اسر خان کیس کے بارے میں، جنرل اسلم بیگ کے ساتھ تعلق ہے، جنرل کیانی کے ساتھ تعلق ہے جو میرے ویوز تھی، اسلم اسامہ بن لادن کے سلسلے میں،
یہ سارے میں نے پھر ایک ناول کی صورت میں لکھ بھی دیے. پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جی اگر یہ بات ہے تو پھر اب کچھ کرنا پڑے گا. اس کا پھر فائدہ مجھے یہ ہوا کہ وہ کام تو ختم ہو گیا، لیکن مجھے ایک دو چیزوں کا بہت ہی علم ہو گیا، یقین ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ کئی لوگ نہیں مانتے، یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے، لیکن میرے اپنے طرف سے تو یہ جتنا بھی جو کچھ بھی ہوا، جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آئی، وقتی طور پر یقیناً پریشانی رہی، لیکن بعد میں سرخروئی بھی ہوئی، فائدہ بھی ہوا. تو آپ نے اگر میسج کا پوچھنا، تو ایک بڑا میسج جو ہے جو دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ میاں اتنی توفیق دے، ابھی کہاں تک جانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کو. بہت اللہ نے کرم کیا، بہت بڑا رینک مل گیا، بہت بڑے کام مل گئے، بہت شہرت. اب یہ وقت ایسا ہے کہ جس پر اگر آپ اپنی غلطیاں بھی مان لیں، اور ابھی اگر انسٹیٹیوشن میں کی بھی غلطی ہوئی ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے، تاکہ لوگوں کو ہو کہ کوئی ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے، کوئی ایسی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو خراب ہے. کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر کافی اپنا کسی کا پرسنل ایجنڈا ہے، کس کی ویسی ایمبیشنز ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر اگر کوئی دو چار اگر ایسے آدمی مل جائیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے اور اپنی بات کہنی ہے، تو کر لیں. زیادہ چانسز یہی ہے کہ آپ بچ جائیں. اور اگر تھوڑا بہت کسی کو تکلیف ہو تو یہ تو قاری صاحب کوئی اتنی بڑی قیمت تو نہیں ہے اس کام کو دینے کی. تو ملک کو آگے لے جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے آج؟ ابھی یہ بالکل صحیح ہے. یہ تو اس کے متعلق تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تو نہیں کوئی ایجاد کرنی تھی نا نیا. کوئی ریل ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ری انوینٹڈ. ہم نے تو جب بھی کوئی چیز پڑھی ہے کام کی، بلکہ پلیٹو ریپبلک کے زمانے سے لے کر آج تک جب بھی کسی چیز پر توجہ دی ہے، ٹیگور کی بات کر لیں، وہ جو تھا ٹولسٹائی، ان سب کی ایک بڑا کامن تھریڈ ملتا ہے. اور اس کے اندر جو سا ہے وہ اگر آپ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو ہم سے پہلے تھے، جن لوگوں نے ہمارے لیے ایک نیشنل سیکورٹی کا راستہ ایجاد کیا تھا یا لکھا تھا، وہ خراب تو نہیں تھا. اس میں ہر ایک چیز جو سی تھی بالکل وہی تھی، سکھلائی کے مطابق تھی. اور جب بھی موقع ملا لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھیے ہم نے بیسک بریک ہماری ہے، لے جانا ہے گورنمنٹ لوگوں کے پوسٹ پر، وہیں ان لوگوں کے مسائل تو وہاں پر حل ہوں گے، تو آپ کریں. جب کیا بھی تو ایک دو فوجیوں نے بہت سیریسلی کیا، لیکن ان کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ کتنا مشکل کام ہے یہ کرنا. مشرف نے اپنا تو ایک بنا لیا تھا، اس نے کہا جی کہ میرا جو سا ہے وہ جو شوئر پنکٹ ہے، تھرسٹ ہے، وہ ہے ہی ڈیولوشن پر. لیکن غلطیاں بہت تھی نا اس کے اندر. ایسے ہوا کہ وہ جس دن لانچ ہوا اس کے دوسرے دن ہی اس میں خرابیاں فرانٹ پہنیں گے. جب مجھے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن 73 کی یاد آ گئی، جس دن ہوئی تو شام تک 4 امینڈمنٹس ہو گئی. یہ بھی یہی ہوا. جیسے ہی ہوا زبرانی صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو کام کیا کریں گے. تو مشرف صاحب اپنی پالیسی کے اوپر وہ پیچھے سیاست کی وجہ سے پھسل گئے. لیکن کسی کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی کو کوئی شک ہو کہ اگر آپ نے لوگوں کا پیپل سینٹرک، اور بات کرنی بھی تو لوگوں کی ہے نا. میں بتا دوں لوگوں کو کہ جب تک پالیسی بنتی ہے، میں نے کئی جگہ دیکھی ہے، فوج میں بھی، سول میں بھی، پالیسی جب بنتی ہے تو اس وقت یہ نہیں خیال ہوتا کہ لوگوں کا کتنا فائدہ ہو گیا. پالیسی بنانے والے اس وقت یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو کتنا ہو جائے گا، ہماری انسٹیٹیوشن کو کتنا ملے گا، ہمارے انڈیویجولس کو یا پریشر گروپوں کا. یہ چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں. اور اس کو روکنے کے لیے آپ کو جو کم از کم پیپل اورینٹڈ جو کام ہیں، گلی کی صفائی ہے، ان کو کام ہے، ان کے گھر کی فیملی کی ہے، یہ تو آپ کو وہاں پر لے جانا پڑتا ہے. وہ نہیں کر رہے کیونکہ کلاؤڈ ختم ہو جاتا ہے اور پیسے جو سے ہیں نا وہ کسی اور جگہ کو مل جاتے. اسی طریقے سے جو اگر آپ نے کسی اور کی چیز کے ساتھ بھی لنک کریں، میں نے 2-4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. اکانومی بڑا لوگوں کو ہے، میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا اور سمجھ بھی یہی آتی ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ سرکاری اکانومی ہے جو ہمیں بچا رہی ہے، تو آپ کا کام غلط ہے. آپ اس کے فگر جیسے کرنے آپ نے اس کو فج کر لیں، کبھی کریں. لیکن پاکستان کا جو آمدنی، وہ جو لوگ ان آفیشیل اور وہ جو بنا رہے ہیں نا، وہ کام کر رہے ہیں
टैक्स नेट से बाहर रहकर उसमें खराबी जरूर है कि जी रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन रेवेन्यू आ भी जाएगा तो कोई खा पी जाएगा, अभी तो कम से कम लोगों को खाना पीना मिल जाए। तो इसको अगर सरकारी तौर पर हिम्मत करके उसको कहें कि जी ये तो रहेगी ऐसे, इसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे ताकि वो जो वहाँ पर लोकल पुलिसमैन है या लोकल जो रेवेन्यू है उसके हाथ से ये बच जाए, इतना ही करना है, बाकी वो लोग अपना काम खुद कर लें। बहुत एक खूब जनरल पॉलिट साहब। तो इसको अगर हम आप पहले मेरे सवाल के जवाब को अगर सम अप करूं तो मतलब रीडिफाइन अगर किया जाए तो आपके ख्याल में बहुत अच्छी बात आपने की कि मामला खराब वहां होता है जहां इंडिविजुअल और इदारे सिर्फ इस चीज पे पॉलिसी बनाते हैं कि जी व्हाट इज देयर इन एंड फॉर मी और अस, पीपल सेंट्रिक नहीं है हमारी पॉलिसीज जो हैं। तो अगर जब तक के अवामुन्नास के भलाई की और बेहतरी के लिए फोकस करके डायरेक्शंस और पॉलिसीज नहीं बनाई जाएंगी उस वक्त तक ये टग ऑफ वॉर जारी रहेगा और ये कंफ्यूजन और केओस जारी रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है, और ये सिर्फ सिविल महकमे की नहीं है। मैंने तो अपना वहाँ पर भी देखा, हमारे अपने महकमे में फौज में बहुत जो हाई प्रोफाइल एक किस्म की जब बातचीतें होती थी, रीऑर्गेनाइजेशन या कोई उसमें रिफॉर्म की बात आती थी, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन होता था, आता भी था हमारे पीयर्स से, 2 स्टार्स 3 स्टार से आता था, कि वो कहते नहीं नहीं ये इसमें तो मेरी तो बड़ी, मैं तो काम अपना ठीक और मेरा चल रहा है, मैं तो नहीं कर सकूंगा, किसी और को आपने कट डाउन करना है या कुछ और उसकी तरफ करना तो कर ले। तो वहां पर अपना और अपने डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट वहां पर भी आता था। बल्कि कहा जाता था कि अगर आप जाएं, 3 सर्विस चीफ हैं, अगर वहां जा रहे हैं, जाकर उन्होंने बात करनी है कि जी कौन कौन से अटैचीज हमारे होने चाहिए, कौन सी एयरफोर्स के कौन नेवी थे, तो वहां पर भी यही देखा जाता है कौन किसका हिस्सा खींच कर लाया है, ये नहीं कि किसका कौन वहां पर काम किया है। कि जी आपका वहां पर नेवल अटैची की जरूरत तो नहीं, क्योंकि वहां तो समुंदर भी नहीं है, नहीं नहीं वो तो नहीं है, लेकिन उसकी इसके बावजूद फॉरेन मैं, पोस्टिंग चाहिए। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, Foreign- ये वाला स्टेप ये बहुत बड़ा था। बिल्कुल अच्छा पॉइंट। अच्छा, जी 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 जनरल साहब जी। पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा ये देखा गया है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं अगर हो जाएं, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जी रिप्रेजेंटेटिव सही किस्म के आए, लोग नया ब्लड आए, वो इसलिए नहीं आता कि जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ सियासी काम वाले, अगर उनके हिसाब से अगर खुदा ना खास्ता आपने नया कोई सिस्टम बना लिया तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। फिर लोग जाएंगे वो जो कि जिनको इन्होंने लोकल बॉडी पर काम किया हुआ है, जो कि वहाँ पर लोग दरवाजे पर जाते हैं और जो नजर आता है कि ये भाई बड़ा ईमानदार काम करने वाला है, वो वहाँ पर इलेक्ट होगा। तो ये तो इनकी, ये तो माफियाज और इनकी फैमिलीज जो सी हैं, इनको तो फारग हो जाएंगी। हम ये मुट्ठी भी, खोलने पे तैयार नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। जन साहब मेरा दूसरा सवाल जो है वो ये कि आगे जाने के लिए डोंट यू थिंक कि आफ्टर 75 ईयर्स के बाद हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वो इदारे हों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हाँ, इंडिविजुअल अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं, अपनी स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आपने फरमाया दूसरे इकोनॉमिक सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आगे जाने के लिए एक लफ्ज है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, तो पहले सच्चाई और उसके बाद रिकंसिलिएशन। अब सच्चाई ये, के हवाले से जनरल साहब मेरा सवाल आपसे ये है जी जी, कि चार वाकयात, बहुत सारे हैं लेकिन चार वाकयात बड़े नुमायां हैं। हमारा जिना साहब का पाकिस्तान 71 में टूट गया, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई है, नंबर वन। हम्म, उसके बाद जनरल जियाउल हक का क्रैश होता है, उनकी रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन। नंबर तीन, उसामा बिन लादेन का पूरा ऑपरेशन जो भी था, जिन जिन जो हालात थे, जो फुटप्रिंट्स थे, बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर, उसकी जो है। तो ये हकायक और सच्चाई, ट्रुथ जब तक नहीं आएगी आगे हम रिकंसाइल कैसे करेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, सवाल तो बिल्कुल सही है। और जो आगे जाने के लिए एक दो चीज़ और भी मेरे पास थी, लेकिन इन चार वाक़ये के मुतल्लिक दो का मुतल्लिक तो मुझे बड़ा यकीन हो गया। सर हमूदुर रहमान की कमीशन बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनी है, हिम्मत चाहिए उसको बताने के लिए, और इसलिए नहीं हिम्मत की कि उसमें तो फिर वो कहते हैं ना बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, बहुत से सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। तो भुट्टो जैसा आदमी भी उस वक़्त जो है ये अभी इस तरह की कर दे, जिसमें उसका अपना किरदार हो जाए, फ़ौज के उसके अंदर जो थी कमियाँ वो सामने आ जाएँ, तो उन्होंने अच्छा किया कि चलिए इसको आप वो कहते हैं ना स्वीप इट अंडर द कारपेट कर दिया।
जो ज़ियाउल हक का क्रैश था उसके मुतालिक मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कोशिश की, सब लोगों ने, फ़ौज ने भी कोशिश की, सिविल गवर्नमेंट ने भी कोशिश की। जब नवाज़ शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट बनी, उन्होंने तो अपने लिए मिशन बना लिया, क्योंकि एजाज़ुल हक उसमें थे कि ढूँढें। सच्ची बात ये है कि हमें चीज़ मिली नहीं है। जैसे कैनेडी के मर्डर का नहीं पता लगा होगा, कई और चीज़ों का होगा, इसका तो जेन्युइनली मेरा ख़्याल है कि नहीं मिला। शक बहुत पड़ते हैं, और जो शक से सस्पेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए तो बहुत ही 8-10 बन जाते हैं। हर एक के लिए कोई ना कहा भी जा सकता है। कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे। इसी तरीके से जो बीबी का मर्डर है, उसके मुतालिक इतने ज़्यादा शकूक थे कि कभी ऐसे हुआ नहीं आज तक कि आज इस वक़्त मर्डर और 40 मिनट के अंदर-अंदर वो जो जगह थी, वाक़या था, वक़ू जिसको कहते हैं, वो सफाई हो जाए। वो उसको 2-3 दिन लगते हैं, उसको आपको करना होता है, उसको आइसोलेट करना है, वहाँ से स्पेसिमेन लेने हैं, और जब वो सफाई हो गई तो उसके बाद जब स्कॉटलैंड की टीम ने भी आकर कहा कि अभी क्या कहती हो, यू हैव होल्ड डाउन ऑल द एविडेंस। अब ये जब हुआ था तो उसके वक़्त, उस वक़्त तो मुशर्रफ साहब थे। क्या उन्होंने किया, या जिन लोगों ने इसके अंदर इत्तेफाक थे उन्होंने कोई इसको दाँव लगाया, तो मुशर्रफ के ऊपर जाता तो है कि क्यों इतनी जल्दी हो गया, क्या हुआ? फिर इन्होंने टेप्स वगैरह चलाई थी, उसके ऊपर मतलब भी बड़ा शक था कि ये टेप ऐसी नहीं है जो कि आप उस इलाके में बैठकर आप टेलीफ़ोन पर ऐसी बात करें जो कि बड़ा एक्टिवली ड्रोन सर्विलेंस के अंडर था। उसामा बिन लादेन के मुतालिक तो मैंने कह दिया कि मुझे एक बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैंने जो अपना एक अंदाज़ा बनाया था, वो बाद में कहीं न कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ख़ास तौर पर ये जब किताब का झगड़ा हुआ, उसमें फिर ना सिर्फ़ कि अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके की इंक्वायरी हो रही थी, लेकिन मेरी भी गलती थी कि मैं पहले क्यों नहीं गया वक़ूफ़ पर जाके मैंने अच्छी तहकीक की, आराम से बैठे हुए थे। मैं गया तो लोगों ने बता दिया, उन्होंने कहा कि 24 घंटे कई घंटे पहले, रेड से पहले अगर सड़कें बंद थी तो उसका मतलब है कोलैबोरेशन तो थी हमारी उसमें। लेकिन ये भी एक बात है जिसके एक फिनोमेना है कि इस सब चीज़ के बावजूद नॉवल में लिख दूँ, वैसे बयान कर दूँ, सिमर शर्श जैसा बंदा इतनी मोटी किताब लिख दे। कई और लोग हैं वहाँ पर, मेरा ख़्याल है शुजा नवाज़ का भी यही ख़्याल था, उसका भी यही कन्क्लूज़न है। लेकिन अगर जनरल परसेप्शन में अभी तक नहीं माना जाता है, या लोग खामोश हो जाएँगे या कहेंगे नहीं आप लोग ऐसे ही हमेशा ही घड़ते रहते हैं ये बात, तो वो और बात। तो ये सच की तलाश तो हमेशा जारी रहती है, कहीं पर मिल जाता है, कहीं पर वाक़ई नहीं मिलता। जो मैं बात वैसे करना चाह रहा था कि आपने कहा कि कब करेंगे? उसके मुतल्लिक भी यही होता था कि 2-3 वाक़यात हम होते थे कि भई कब करेंगे? कब आएगा वो मौका, जिसको आप टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं, कि यहाँ पहुँचेंगे तो मजबूरी होगी, हमने करना होगा। क्या वो एक वो आ जाएगा, कोई मसीहा आ जाएगा, या कोई क़यादत ऐसी आ जाएगी, या हालात इतने ख़राब हो जाएँगे, वो कहते हैं ना रॉक बॉटम, तो फिर रॉक बॉटम पर भी जब देखते हैं तो पता तो नहीं लगता है कि कितना है, कहाँ पर है, ये तो लगता है कोई बॉटमलेस पिट वगैरह भी होता है। तो अभी ये पिछले दिनों मैं सिर्फ बताता हूँ कि वो कौन से हैं जो कि जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि शायद कुछ हो गया हो। मेरे अपने व्यूज़ उनसे थे, रिजीम चेंज इमरान खान के मुतालिक उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे पंजाब के में, उसमें लोगों ने सिर्फ एक चीज़ देखी, उन्होंने कहा जी अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है तो हमने उसके खिलाफ काम करना। तो वो जो आया ना बगावत हुई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने की, और उससे पहले मैंने देखा मेरी अपनी कम्युनिटी के रिटायर्ड लोग थे, वो भी वो काफ़ी ज़ोर-ओ-शोर से बोले। ये एक जगह थी कि लगा कि अभी शायद हो सकता है कि वो है जहाँ पर जिसको पैराडाइम चेंज या कोई ऐसी चीज़ है जो कि बदल जाए, और उसके बाद लोग बोलना भी शुरू करें, सच या बात, अच्छा या बुरे की बात नहीं है, लोग बोलना भी शुरू करेंगे और अपनी बात भी मनवाएँगे। वो दोबारा होगा, चलेगा, नहीं चलेगा, इसके मुताबिक भी ये इसलिए नहीं कह सकते कि कई दफ़ा वो कहते हैं ना कि वो जब ये स्प्रिंग आई थी, अरब स्प्रिंग, तो हमारे लोगों ने यही कहा कि भई यहाँ पर इस तरह की फ़ॉल्स स्प्रिंग्स तो हमारे यहाँ भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। लोग उठते हैं, फिर कुछ और बनता है। पता लगता है कुछ अरसे बाद, साल 2 साल के बाद फिर झाग की तरह बैठ गए। सस्टेन होगा, नहीं होगा।
یہ سوشل سائنٹسٹ کا اور وہ لوگ جن کا نبض ہے وہ جانتے ہیں، لیکن مجھے تو بس اتنی ضرور سمجھ آتی ہے کہ اگر اس وجہ سے لوگوں نے ایک دفعہ جب کر لیا اور وہ جب وہ عوامی سونامی ٹائپ چیز کوئی نہ کوئی چل پڑی اور وہ چلتی رہی، شاید 2-4 سال 5 سال اگر وہ سسٹین کر سکے تو پھر چیزیں بدلتی ہیں، ورنہ نہیں بدلتی۔ بہت خوب جان صاحب، آپ نے خوبصورتی سے جواب دے دیا حالات حاضرہ کے مطابق۔ تو کیا امید ہے پاکستان کے سروائیول کی اور آگے جانے کی؟ یو اسٹل ہوپ؟ آر یو آپٹمسٹک؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو کہنا چاہیے نا کہ جس طرح دنیا پر امید قائم ہستی، تو کہا جاتا ہے امید چھوڑنی بھی نہیں چاہیے، جب مایوسی کفر ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ زیادہ انڈیکیشن جو سے ہیں وہ تو پازیٹیو نہیں ہیں کہ کس کرو پر لوگوں کا مزاج، لیڈرشپ کا جو تعلق ہے آپس میں، جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ان سب کو دیکھتے ہیں، سوائے ایک دو چیزوں کا جہاں میں نے بتایا نا کہ یہ وہ جو سے پتوں کا سہارا لینے کے لیے کوشش تو ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن جنرل انڈیکیشن تو اچھی نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں کہنا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن جب بھی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو۔ اور میں تو آخر میں یہی کہتا ہوں کہ جی سب چیزوں کے باوجود جو چیز جس کا ہم نے سہارا لیا ہوا ہے اب تک، اور جو چیز چلا رہی ہے، جو کہ لوگ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آئی ایم ایف سے کیا آیا ہے تو کون سی حکومت اس کا رجیم میں آ گئی ہے، وہ تو اپنا کام جب کرتے جائیں گے تو وہ والا کلیپس جہاں پر لوگ جو سے بھوک کی وجہ سے ہو گئے، وہ تو نہیں ہے۔ اس کا ایک کولیٹرل ڈیمیج تو ضرور ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کو کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے، تو وہ کے لیے وہ والی انسینٹیو کہ جی باہر نکلنا ہے، ابھی ہم نے کھڑکیاں توڑنی ہیں، لیڈرشپ کو نکالنا ہے، فرینچ ریولیوشن آنا ہے، وہ نہیں آتا، وہ پروینٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے کام سے۔ لیکن وہ لوگ پھر سسٹین بھی کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ جو سے ہمارے یہ جو ہے اس طرح کے تلنگے لوگ ہیں، یہ تو بڑے عرصے سے کھا پی کر لے کر بیچ کر جا سکتے تھے یا کہیں اور جا سکتے تھے۔ تو یہ دونوں ہے، ایک کا بیلنس دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے بچایا بھی ہوا ہے عام آدمی نے اپنے کام سے، لیکن عام آدمی پھر اس چیز سے بھی روک رہا ہے جہاں پر کہ وہ اتنا بڑا کوئی ضرورت پڑ جائے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ انقلاب کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انقلاب کی بات مت کیا کرو، انقلاب ادھر نہیں آتا اور انقلاب میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر انقلاب سے پہلے اگر آپ نہیں روکیں گے تو انقلاب کا تو ہم انتظار کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں بعض دفعہ کہ بھائی زبردستی آپ کوشش کریں، پریسیٹیٹ ریولیوشن کرائیں، تھوڑی سی مار پٹائی ہوگی، ڈسٹرکشن ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کے بغیر ہمارے لوگ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی ایسی گٹی میں بیٹھ گیا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو معلوم ہے ہوگا یقیناً کہ جب لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، اس میں سے ہمارے جیسے 50% کم از کم جو ایلیٹ والے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ کیا مطلب کرتے ہو، فکر مت کرو، ہم ہمیشہ سے ایسی چیزوں سے نکل جاتے ہیں اور اتنی بری بھی نہیں ہے۔ دیکھیے نا ابھی پاؤنڈ جو ڈالر ہے وہ واپس آ رہا ہے نا، نیچے آ رہا ہے، تو بیلنس آف پیمنٹ بھی کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی سہارا لے کر روز محشر کو ملتوی کر دو، ہو گئی مہکدے میں رات مجھے۔ یہ چاہتے تو ہیں کہ مہکدے میں رہیں اور روز محشر ذرا دیر سے آئے یا نہ آئے تو بہت اچھا ہے۔ ان کی تو یہی کوشش ہو، ان کو لانے کے لیے یہ میں انتظار نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی واقعی آ کے کرے گا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون سا موقع ہے جبکہ سب چیزوں کے باوجود لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنی دکھائیں گے، اپنا دمخم دکھائیں گے، اور ان کو کچھ نہ کچھ یہ تھوڑی سی وہ آپ نے امید کی بات کی نا، تو میں نے کہا یہ ایک امید ہے جو کہ کہیں نظر آتی ہے، ورنہ ہر انڈیکیٹر، ہر تقریباً اکانومی میں، پالیٹکس میں، کوالٹی میں، ایجوکیشن میں، سب جگہ پر وہ نیچے ہی نہیں جا رہا، نوز ڈائیو کرتا ہوا نظر آتا۔ بہت خوب جنرل صاحب، لائک آلویز، تھینک یو ویری مچ، ہے آپ کی ڈیپلی مہربانی۔ آنرڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اس قابل رکھے کہ آپ ہمیں کچھ سینس آف ڈائریکشن دیتے رہا کریں۔ بہت شکریہ آپ کی، بڑی مہربانی۔ میرا خیال میں آپ نے بہت زیادہ یہ بات چیت کر دی، تو لیکن کئی اور لوگ ہیں جو کہ شاید اتنے زیادہ امپریس یا اتنی زیادہ نہ کرتے ہوں،
لیکن جو کر دیتے ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں. نہیں, so grateful sir, thank you very much. السلام علیکم.